نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرپرست اجلاس پیر طریقت حضرت علامہ سید شاہ معراج میاں صاحب مدد اللہ العالی، عالم بعمل فاضل اجل حضرت مولانا منظور خان صاحب مدد اللہ العالی، جملہ شہزادگان والا تبار، برادران اسلام و حاضرین مجلس، آج عرس کی عظیم الشان روحانی تقریب ایک عظیم المرتبت بزرگ کے وصال کے موقع پر عالم عمل میں آئی ہے۔ عرس میں آنے کا مقصد، عرس کی تاریخ، اس کا پس منظر، یہ چیزیں اگر ہماری نگاہ میں رہیں تو ہم بہت ساری بدعت و خرافات سے بچ سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی کام کو کیا جائے تو انسان آسانی سے منزل مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اور شریعت میں طبیعت کا ذرہ برابر بھی دخل ہوا تو ہدایت کے بجائے انسان کا نصیبہ گمراہی بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے مقامات پر آنے کے بعد خصوصی طور پر ہمیں شریعت مطہرہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو عرس میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ مزار کے ارد گرد رہیں اور مسجدیں مرثیہ پڑھتی رہیں۔ جن حضرات کے عرس میں ہم آتے ہیں انہوں نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی۔ مسلمان ہونے کے بعد پہلا فرض ہی جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے، صلاۃ ہے۔ آج یہ جو ہمارے سامنے نیم کا پیڑ نظر آ رہا ہے یہ بھی ہم سے بہت کچھ کہتا ہے۔ نماز پہ قربان ہونے والے کے لبوں سے لگی ہوئی ایک لکڑی جب زمین میں سجدہ ریز ہوئی تو اللہ نے اسے کتنا اوپر اٹھایا اور کتنی بڑی زندگی سے اسے نوازا ہے۔ اس لیے اپنی اصل کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تقریر کے بجائے تحریک کریں، آپ کو وہ باتیں سمجھائیں جن باتوں کی ضرورت ہے اور جن میں آپ اللہ کے ہاں جواب دیں۔ کسی نے آپ کی گردن پکڑ کے آپ کو مسلمان نہیں بنایا۔ اگر یہ الزام ہے تو جھوٹا ہے۔
آپ مسلمان نسلاً بعد نسلن ہوئے ہیں اپنی خوشی سے. آپ کے علاقے میں، آپ کے گھرانوں میں کچھ لوگ فوج میں بھی ہوں گے اور کچھ پولیس میں بھی ہوں گے. آپ مجھے بتائیے کہ کسی کو پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے زبردستی بھیجا گیا یا وہ اپنی مرضی سے گیا؟ فوج میں فوج کی سروس حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا ڈھکیلے جاتے ہیں؟ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر اس سے کہا گیا کہ تمہیں فوج میں جانا ہی ہوگا. اگر یہ الزام لگتا ہے تو بے بنیاد ہے. اسی طرح آپ کی گردن دبوچ کر کسی نے آپ کو مسلمان نہیں بنایا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، پہلے آپ مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور ہیں. یہ ذہن کبھی مت بنائیے کہ پہلے کچھ اور ہیں اس کے بعد مسلمان ہیں. نہ مسلمان رہ پائیے گا نہ کچھ اور رہ پائیے گا. اس لیے اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا. چند موٹی موٹی باتیں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں اپنے مخدوم مکرم سید معراج اشرف صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے آپ کے بیچ مجھے چند باتیں کرنے کی اجازت دی. تو وہ بنیادی باتیں کرنی چاہیے جو آپ کی زندگی کے شب و روز میں آپ کے نشب و فراز کی گتھیوں کو سلجھائیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کر دیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا اس بات کو، آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور زبردستی کسی نے آپ کو مسلمان نہیں بنایا ہے. زمانہ اس بات پر گواہ ہے. تو جب تک آپ فوج میں نہیں گئے تھے، بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، 4 منٹ 10 منٹ بیٹھو. جب تک آپ فوج میں نہیں گئے تھے آپ سے کسی نے کہا تھا کہ وردی پہن لیجیے؟ وردی کسی نے پہنائی تھی آپ کو؟ فوج میں جانے کے بعد اب اس کے کچھ ڈسپلن ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ دستور ہیں. اب آپ کو وردی پہننی ہے اور جائز میں نہیں رہنا ہے. رہنے والے ہوں گے آپ جائز. ملک کی سرحد آپ کو چائنا کے بارڈر پہ بلا رہی ہے. وردی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو بارڈر پہ جانا ہوگا. وردی پہننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس وردی کو اسے لاج رکھنی ہوگی، چاہے جان دے کر اس کی لاج رکھنی پڑے، وطن قربان کر کے اس کی لاج رکھنی پڑے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں بات آ گئی تو یاد رکھیے گا، اسلام کسی ذات برادری کے مذہب کا نام نہیں. اسے اچھی طرح ذہن میں رکھیے. نہ اسلام کسی کی ذات برادری سے وابستہ دین کا نام. عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب، یہودیت یہودیوں سے منسوب، بودھزم بدھ سے منسوب، سناتن دھرم سناتنی سے منسوب، آریہ سماج آرین سے منسوب. اسلام نہ کسی کی ذات سے منسوب نہ کسی ملک سے منسوب. اسلام سیدھے سیدھے اللہ سے منسوب ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین نام ہے اسلام کا. دنیا کی کوئی قوم ہو، کوئی برادری ہو، جب وہ اسلام کی چوکھٹ پہ آئی اور اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کا نام نہ سید صاحب ہے، نہ پٹھان صاحب ہے، نہ انصاری صاحب ہے، نہ منصوری صاحب ہے. اب اللہ نے اسے ایک نام دیا، ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہوا سماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور اس نام پر انبیاء کو فخر ہے. اور میں کہتا ہوں یہ نام سب سے بلند نام ہے.
ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اول مسلمانوں میں سے۔ انبیاء کرام کا نعرہ تھا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہم مسلمانوں میں سے۔ ملا اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، اور جو ہی اس کلمے کو پڑھا، اس کلمے نے آپ کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ اب تک جو بھی رہے ہوگے تم رہے ہو، اب تم نے اسلام کی وردی پہنی۔ جب تک نہیں پہنا تھا، کسی نے آپ سے کہا تھا 5 وقت کی نماز پڑھیے، کسی نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ روزہ رکھیے، کسی نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جمعہ کی نماز مت چھوڑیے، کسی نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ حج کرنے جائیے اور زکوٰۃ دیجیے اور روزہ رکھیے؟ یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہو جائے اور نماز نہ ادا کرے، کیسا مسلمان؟ اسلام کی وردی پہنے اور داغدار کرے وردی کو، کیسا مسلمان؟ وردی پہننے والے جب وردی کو داغدار کرتے ہیں تو انہیں سزا ملتی ہے، اور وردی پہننے والے وردی کا مطالبہ جب پورا کرتے ہیں تو انہیں انعام اور جزا ملتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا؟ اور جن لوگوں کو جزا ملتی ہے وہ دنیا سے گئے ہیں، تو آج بھی آپ ان کے آستانوں پہ آ رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نا۔ یہ عقیدت ان سے کیوں پیدا ہوئی؟ اگر انہوں نے رسول اللہ سے عقیدت نہ پیدا کی ہوتی تو آج وہ عزت کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر انہوں نے سجدوں سے محبت نہیں کی ہوتی تو آج ان سے کوئی محبت کرنے ان کے پاس نہیں آتا۔ یہ اولیاء ہی کی بارگاہ میں آپ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ پوری زندگی تو انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اب ضروری ہو گیا کہ مسلمانوں کا شرح صدر ہو جائے، ان کے لیے محبت کے دروازے آپ کے دلوں میں کھل جائیں، اور یہ جو آپ کے دلوں میں ان کے لیے محبت کے دروازے کھلے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہو گئے تھے، اور اللہ کا ولی آدمی بلا شک ہوتا ہے۔ غیر مشروط اطاعت ضروری ہے ولایت کے لیے، غیر مشروط عبادت ضروری ہے ولایت کے لیے، غیر مشروط سرنڈر، آتم سمرپن ضروری ہے ولایت کے لیے۔ اگر آتم سمرپن کے لیے شرط رکھی، ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اطاعت کے لیے شرط رکھی، کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو بلا شرط جان دینے کے بعد بھی زبان فطرت اس انسان کی بولتی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ یہ جن لوگوں کے پاس ہم آ رہے ہیں، یہ بڑے لوگ تھے، بڑے راستے کی طرف انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ ان کی نس نس نبی نبی بولتی تھی، ان کے ہاتھوں کا اٹھنا نبی نبی بولتا ہے، ان کے پیروں کا چلنا نبی۔ ہم لوگ تو صرف زبان سے ایک نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہاں نعت پڑھنے والا پڑھ رہا، کہہ رہا ذرا بولیے یا رسول اللہ۔ خالی زبان بولے یا رسول اللہ، عمل کب بولے؟ سجدے کب بولیں گے؟ رکوع کب بولے گے؟ تسبیح کب بولے گے؟ تلاوت قرآن کب بولے گے؟ ماں باپ کا ادب کب بولے گا؟ چھوٹوں سے پیار کب بولے گا؟ بڑوں کی عزت و تکریم کب بولے گی؟ دین کی فہم کب بولے گی؟ انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ جب نبی نبی بولتا ہے، تب ولایت کے دروازے اور کھڑکیاں کھلتی۔ اور جب انسان اس منزل سے گزر جاتا ہے تو پھر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ زندگی تھوڑی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر زندگی ہے۔ اگر یہ تصور ہو جائے کہ مر گئے تو اس کے بعد جو چاہیے کیجیے، اگر یہ تصور ہے کہ اب پکڑے نہیں جائیں گے تو جو چاہے کہ ایک چور رات کا کے وقت نقب لگاتا ہے،
شب دہجور کے سناٹے کا سہارا لے کر یہ اس یقین کے ساتھ کہ زمانہ سو رہا ہے تب چوری کرتا ہے، اس کے باوجود اگر جاگنے والی پولیس ہو تو پکڑ بھی لیتی ہے، اور پولیس بھی اگر اسی چور کی ہمذات ہو تو وردی پہن کے وہ بھی وہی کام کرتی ہے جو بلا وردی کو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی چند باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، تو زمانہ دیکھے نہ دیکھے، یہ جس اسلام پہ آپ ایمان لائے ہو نا، اس کا تصور احتساب کیا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی ایک نقطہ ذہن میں آ گیا، اور یہ نقطہ دیتی ہے نماز، کون سا مزار ہے جہاں مسجد نہیں؟ تو مزاروں کے ساتھ مسجدوں کا مطلب کیا ہوا؟ بزرگان دین نے یہ ذہن دیا کہ ہمارے پاس اگر آ رہے تو ہماری شناخت مسجد سے ہوئی ہے، اپنی بھی شناخت اگر ہماری طرح کروانا چاہتے ہو تو مسجد سے اپنا سچا اور پکا رشتہ جوڑ لو، سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں، عقیدت کا دل جھکاؤ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو ہی کلمہ آپ نے پڑھا، اب تک تھے آپ آزاد، اب آزاد نہیں، اب اللہ کی غلامی میں کائنات سے آپ کو آزاد ہونا ہے۔ کائنات کی غلامی اگر کرنی ہے تو اللہ کی غلامی چھوڑ دیجیے، ذرے ذرے کی غلامی آپ کریں گے۔ اور دنیا کو دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے اللہ کی توحید سے انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جھک نہیں رہے ہیں۔ پیشانی سب سے اونچی چیز ہے آپ کی، اسے اللہ کے سامنے جب آپ جھکاتے ہو تو یہ بلند ہوتی ہے، اور زمانے کے سامنے جھکاتے ہو تو یہ ذلیل ہوتی ہے۔ جب آدمی نے اللہ کے سامنے جھکانے سے انکار کر دیا تو یہ گنگا کی لہروں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، جمنا کے دھاروں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، گدھوں اور سانپوں کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، مٹی اور پتھر کے سامنے اس کی پیشانی جھکی، چاند اور سورج کے سامنے اس کی پیشانی جھکی۔ کہاں کہاں نہیں ذلیل کیا ہے اس بلند پیشانی کو اس انسان نے۔ اگر مسجد میں یہی جھک گئی ہوتی تو چاند اس کے سامنے جھکتا، سورج اس کے سامنے جھکتا، زمانہ اس کے سامنے جھکتا۔ جن لوگوں کا ہم عرس کر رہے ہیں ان کا پیغام یہی، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ولایت ہے، اور ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ تک پہنچا ہو۔ ولی اللہ کہتے ہیں دوست کو۔ ڈکشنری میں کئی معنی ہیں اس کے۔ ولی کے معنی دوست کے ہیں، ولی کے معنی مددگار کے ہیں، ولی کے معنی سرپرست کے ہیں، ولی کے معنی وکیل کے ہیں، ولی کے معنی سفارشی کے ہیں، ولی کے معنی اجازت دینے والے کے ہیں، ولی کے معنی نگہبانی کرنے والے کے ہیں، ولی کے معنی دستگیری کرنے والے کے ہیں۔ جس لفظ ولی کے اتنے سارے معنی ہوں، اگر وہ ولایت کی منزل سے شخص گزر گیا ہو تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ اقبال کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ لفظ ولی، اور پھر ولی اللہ۔ ارے بھائی ایک مثال تم آپ کو دیکھو، ولی کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، جب نکاح پڑھانے کے لیے قاضی صاحب بیٹھتے ہیں گواہوں کی موجودگی، تو ایک لڑکی کا ولی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاں بولی یہ ہے کہ نہیں؟ ولی کی اجازت لی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو جو لڑکی کا ولی ہے، اس ولی کا مطلب کیا ہوا؟ یہی اس کا نگہبان ہے، یہی اس کا محافظ ہے، یہی اس کے مفادات کا چوکیدار ہے۔
یہی اس کے دکھ سکھ میں اس کا ساتھی و مددگار ہے۔ تو جب ایک بچی کے آپ ولی ہو کر اس تصور کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اس کا عقد کر رہے ہیں کہ اب یہ دوسرے کی تحفیظ میں جا رہی ہے، اب یہ دوسرے کی نگہبانی میں جا رہی ہے، ولی اجازت دے کر دوسرے کو اس کا نگہبان بنا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قادر اور توانا بالذات نہیں ہے، مگر قدرت بالعطا تو اس کو ضرور دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ولی اللہ ہے یہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ قدرت نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، مگر قدرت اس کو دی گئی ہے۔ وہ قدرت اللہ کی جو ہے وہ بالذات ہے، اور یہ قدرت جو اس کو دی گئی ہے یہ بالعطا ہے، اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے کہ یہ پانی پہ تصرف کرے۔ اللہ نے اسے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ انا ساگر کے پانی کو ایک کٹورے میں جمع کر دے۔ اللہ نے اسے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ یہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوائے۔ یہ تو قدرت دی ہے، چونکہ ولی ہو گیا ہے نا۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نوافل کی کثرت کی وجہ سے یا کسبی اعتبار سے یا وہبی اعتبار سے، تو حدیث شریف میں جملے سنیے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، جبکہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جی میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب تک جو اس کے پاس فطری اعتبار سے طاقت اور قوت تھی وہ وہی تھی جو پہلوانوں کی ہوا کرتی ہے، مگر جب وہ میرا ہو گیا اور میرے لیے اس نے آتم سمرپڑ کر دیا تو اب اتنی ہی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت گیہوں اور چاول سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اب وہ روحانی طاقت میں اسے دیتا ہوں کہ گفتہ نبوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بولتا وہ ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا کیا حکم ہوا؟ وردی پہنا ہے تو جھوٹ مت بولنا، اسلام کی وردی پہنا ہے چغل خوری مت کرنا، اسلام کی وردی تم نے پہن لی اب تم مسلمان ہو نمازیں مت چھوڑنا، اسلام کی وردی تم نے پہنا ہے اب تم مسلمان ہو، سود مت کھانا، جتنی برائی اور بے حیائی ہے اس کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہالت برائی، جہاں جہالت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں برائی ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں برائی نہیں ہوگی۔ اجی اسلام تو اسلم تسلم کا نام ہے، اسے قبول کر لیا تم سلامت ہو گئے، تم محفوظ ہو گئے، تم دامن سلامت اور امن و شانتی میں آ گئے، اسلام اس کا نام ہے۔ اتنی بڑی نعمت آپ کو۔ ایک ولی ہیں حضرت ابو بکر شبلی۔ دیکھیے ایک بات اور بتاؤں، نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا۔ مولانا منظور صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑے عالم، پوچھئے 6666 آیتوں میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم آیا؟ نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور۔ پڑھنے کا تو مطلب ہوا کہ ابھی آپ نے ظہر پڑھ لی، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہوا، یہ صرف نماز کو پڑھنا ہوا۔ ہاں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک اگر آپ جھوٹ نہیں بولے ہیں تو نماز قائم کیا ہے آپ نے، برائی نہیں کیا ہے تو نماز قائم کیا ہے آپ نے، بے حیائی نہیں کیا ہے تو نماز قائم کیا ہے آپ نے، کسی کا حق نہیں مارا ہے تو نماز قائم کیا ہے۔ اجی یہی وہ ساری چیزیں تھیں جس کو سمنان سے چل کر ایک بادشاہ وقت تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر درویشی اور فقر و فاقہ کا لباس پہن کر کچھوشا کی دھرتی پہ بیٹھا اور ساری دنیا میں اسلام کے فیض کو عام کر دیا، تام کر دیا۔ حضرت نے مجھ سے 40 منٹ کے لیے کہا تھا، 30 منٹ ہو چکے ہیں۔
حضرت سید مخدوم اشرف، حضرت سید مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس ضمن میں بس 10 منٹ اور لوں گا، اس لیے کہ اور بھی ہمارے سارے بزرگ احباب بولنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور یہ اس کی محفل عصر کے وقت تک چلنے والی ہے۔ مجھے بامبے جانا ہے، اس لیے میں ابھی آپ سے اجازت لے لوں گا۔ سنیے اور غور سے سنیے۔ تو مگر اس ولایت کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ابھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو بغیر مصطفیٰ کے نہ زمین ہے نہ آسمان، نہ مکین ہے نہ مکان۔ انبیاء کرام تشریف لائے، مصطفیٰ اصلا آدم علیہ السلام باپ ہوتے ہوئے بھی نخل ہیں۔ ایک فلسفہ دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام سے آدمی چلا ہے، تو حضور تو آدمی ہیں، حضور کو جو آدمی نہ مانے کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، جو انہیں بشر نہ مانے کافر ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بے ایمان ہے۔ رسول پاک کو جو بشر نہ مانے وہ تو کافر ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے اس کے بے ایمان ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو رینگتا ہے فرش پر اور عرش پہ ان کی رہ گزر، اب تو ہی خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ خیال ذاق کو بلبل کی ہمسری کا ہے، غلام زادے کو دعویٰ پیمبری کا ہے۔ تو معاملہ کلیئر ہے۔ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے میرا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبوت شروع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبوت ختم ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی منزل سے گزر رہے تھے، یہ حدیث ہے۔ حضور پر نبوت ختم کر دی اللہ نے۔ مولانا منظور صاحب، قمر جلالوی ایک شاعر گزرے، ارے اس آدمی نے اپنے مقتے سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، پڑھ دیتا ہوں شکیل صاحب۔ وہ کہتے ہیں اور کیا ثبوت لوگے پیغمبری کے کام پر، ختم کروا لی نبوت تم نے اپنے نام پر۔ ختم کروا لی نبوت تم نے اپنے نام پر، اور کافروں نے جب محمد سے سند مانگی قمر، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ کافروں نے جب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سند مانگی قمر، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام پر۔ جہاں صحیح استعمال کیا، بہت فائدہ اٹھایا، شاندار فائدہ اٹھایا، میں ہی دو ٹکڑے ہوا تھا چرخ نیلی فام۔ خیر، اب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ حضور پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم۔
اب یہ جو قیامت تک نسل آدم آ رہی ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی آتے کس لیے تھے؟ جس دور میں آتے تھے اس دور کے گمراہوں کی ہدایت کے لیے نبی آتے تھے. اب جب حضور پر نبوت ہی کو ختم کر دیا اور انسان قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا تو آخر ان کی ہدایت کا اب کیسے کام چلے گا؟ تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھول دیا. اب نبی نہیں آئیں گے، اب ولی آئیں گے. تو ولی آئیں گے تو اگر نبیوں کی کوئی ابتدا ہے تو ولیوں کی بھی تو کوئی ابتدا ہونی چاہیے. نبیوں کی ابتدا کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور ولیوں کی ابتدا کا نام علی المرتضیٰ ہے. دو تین جملے اور سن لیجیے. اب بلا مولا علی مشکل کشا کے کسی کو ولایت مل ہی نہیں سکتی. ولایت کے لیے شہر علم کے باب العلم تک آنا ضروری ہے. وہ جاہل آدمی جو باب العلم تک نہ پہنچے وہ عالم کہاں سے ہو جائے گا؟ مگر آج کل تو مفتی بھی بنے پھرتے ہیں لوگ. مفت کا مفتی ہے وہ جو باب العلم تک نہیں پہنچا. کہیں کا عالم نہیں ہے وہ جو باب العلم تک نہیں پہنچا. علم کے دروازے پہ پہنچ ہی کہ عالم ہوتا ہے آدمی. علم کے دروازے پہ پہنچ کے ہی مفتی ہوتا ہے آدمی. اور علم کے دروازے ہی کا نام تو علی ہے. اجی نام قسم خدا کی میں نے کہا نا ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی. عرس اولیاء کا ہم کرتے ہیں یا جاہلوں کا؟ اولیاء کا نہ کرتے ہیں. یہ اولیاء بنے کدھر سے؟ یہ فیض علی کے بغیر ولی کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں. فیض علی نہیں تو کوئی ولی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں اور ہمارے مولا امام الاولیاء ہیں. ان کا مقام ایک بات حضرت عرض کر دوں. ایک مرتبہ سیدہ کے پاس رسول پاک پہنچے صلوات اللہ علیہ. خاتون جنت کے پاس پہنچے. حضور کا عالم کیا تھا؟ جب حضور سیدہ کے پاس جاتے تھے تو سیدہ کھڑی ہو کے حضور کا استقبال کرتی. اور جب سیدہ حضور کے پاس جاتا تو اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. ایک بار سرکار گئے تو سیدہ کو بہت خاموش پا. پوچھا یا فاطمہ فینا علی؟ فاطمہ میرا علی کہاں؟ تو دیکھا سیدہ کے لبوں کا تبسم روٹھا ہوا ہے. غمناک آنکھوں سے کہا مولا ہم میں اور علی میں کچھ باتیں ہو گئی. میاں بیوی ہیں نا جی تو نرم گرم بات ہوتی ہے. میاں بیوی یہ ان کے حقوق ہیں آپس میں. کہتے ہیں علی ناراض ہو کے چلے گئے. حضور سیدہ فاطمہ نے کہا علی ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے. سرکار باہر آ. صحابہ سے پوچھا علی کو دیکھا؟
کہاں؟ کہا علی اپنی منزل میں، جہاں پیدا ہوئے تھے وہیں ہیں، پیدا ہوئے تھے کعبے میں، سو رہے ہیں مسجد نبوی میں۔ اجی ابدی نیند بھی سوئے ہیں تو مسجد ہی میں۔ یہ اور بات ہے کہ ابدی نیند سوئے ہیں تو نیند حیات میں ابدی طور پہ قربان ہو گئی ہے۔ اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر، اٹھا ہے آدمی جب عزم آہنی لے کر، قضا بھی آئی تو پیغام زندگی لے کر۔ سیدہ نے ایک دن کہا کہ بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ سنو، کوئی نہیں سنا تھا۔ سیدہ نے کہا بابا آپ نے کس فقیر سے میری شادی کر دی؟ کیا سوال ہے، کیا جواب ہے۔ کہا بیٹی فاطمہ کس فقیر سے تمہاری شادی کی ہے بتاؤں؟ کہا ہاں بابا بتائیے۔ کہا بیٹی اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ نے دو شخصیتوں کا انتخاب کیا، ایک تیرے بابا کا جسے مصطفیٰ بنایا ہے، اور دوسرے تیرے شوہر کا جسے مجتبی مرتضی بنایا ہے۔ ایسا ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ شاعری نہیں ہے۔ ان حضرات کی آپسی شکر رنجی میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت کے پہلو اور نمونے نکلتے ہیں۔ اس لیے ان تمام تر لوگوں کے بارے میں شک، تذبذب، تعصب کی عینک لگانے کے بجائے عقیدت، محبت، ارادت، نظافت، لطافت آئیے۔ مزارات کے احترام میں کوئی کمی آپ لوگوں کی نہیں پاتا، مگر احترام کے نام پر وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے جو احترام میں داخل نہیں ہے، سوء ادب میں داخل۔ اور نمازوں کا جب وقت ہو جائے تو مزاروں کو چھوڑ دیا، پھر ایک آدمی بھی مزار پہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مسجد میں نظر آنا چاہیے، اس سے پہلے فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیے۔ اللہ کے ولیوں کے فیوض و برکات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اب آخری بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اسلام عبادت کو قائم کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ شاید یہیں سے بات میں نے کی تھی۔ تو سجدوں کا بھی فائدہ پڑھنے سے نہیں حاصل ہوگا، قائم کرنے سے حاصل ہوگا۔ سجدے جب اپنے اوپر طاری کر لیے جائیں تو پھر ان کو فیوض و برکات سے آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ پھر سجدے اپنے فیوض و برکات کی کرنوں کو حصار ظلمت کو توڑنے کے لیے پھیلاتے رہیں۔ سچ کا بہت بڑا فائدہ ہے، مگر سچ بولنے سے وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ سچ کو اپنے اوپر طاری کر دینے سے وہ فائدہ ملے گا، جس کو کہتے ہیں فنا ہو جانا، سچ میں فنا ہو جانا، حق میں فنا ہو جانا۔ کسی بھی چیز میں جب فنا ہو جائیے گا تو اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے گا۔ تو بات آ گئی تھی وہ بھی پوری کر دوں کہ دیکھیے اسلام جو آپ کو سکھلاتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ کا فیضان۔ حضرت شبلی اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، پولیس ایک چور کو دوڑا رہی تھی۔ اب چور بھاگ رہا تھا، پولیس پیچھے پیچھے، چور آگے آگے، کبھی اس گلی میں مڑ جائے کبھی اس گلی میں مڑ جائے۔ چلتے چلتے دیکھا حضرت اپنے دروازے پہ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ اس نے دیکھا اور جلدی سے حضرت کے گھر میں گھس گیا۔ پولیس والے ابھی دور تھے، کہنا حضور مجھے پولیس والے تلاش کر رہے ہیں، سرکار پا جائیں گے میری ہڈی گڈی توڑ تاڑ کے رکھ دیں گے، میں آپ کے گھر میں چھپ گیا ہوں، حضور اگر وہ کیا نام ہے، میں اپنے آپ کو بچا کے آپ کے گھر میں چھپنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چھپ جاؤ۔ چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس والے پہنچے اور دیکھا تو حضرت کو دیکھا باہر بیٹھے، کہا حضور ایک چور کو ہم تلاش کر رہے ہیں اور ادھر ہی سے دوڑتا ہوا بھاگ کے آیا ہے، سرکار آپ نے دیکھا ہے کیا؟ کہا دیکھا ہے، میرے گھر ہی میں تو چھپا۔ وہ سن رہا ہے اندر۔ اس نے کہا مارے گئے، ایک بڑے میاں پہ بھروسہ کیا تھا میں نے کہ مجھے بچا لیں گے، بچانے کے بتائے بتا رہا ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا سرکار اگر حکم ہو تو ہم تلاشی لیں گے۔ کہا لے لیں۔ گھر کا کونا کونا چھان ڈالا پولیس نے، چور نہیں ملا۔ حضرت واپس آ کے پولیس والوں نے کہا حضور آج تک آپ نے کسی سے مذاق نہیں کیا تھا، حضور آج آپ کو کیا سوجی ہم سے مذاق کر لیا آپ؟ فرمایا جو تم نے پوچھا وہ میں نے بتایا، اب چاہے تم مذاق سمجھو چاہے حقیقت سمجھو، یہ تمہاری مرضی۔ تو لوگوں نے سوچا آج یہ کسی رو میں ہیں۔ ارے جلال اشرف صاحب بھی وہی مسجود تھے، ہم نے رات پڑھا، یہ بھی وہی تھے۔ کہا بھیا تھوڑا سا رک جائے، اے بابا اے بابا اے بابا، ارے 2 منٹ رک جاؤ یار، 2 منٹ رک جاؤ۔ اچھا صاحب۔ تو پولیس والے اب وہ اندر سے پریشان، پولیس والے تو چلے گئے، وہ نکلا اندر سے باہر، 1000 صلوات حضرت کو سنائی، اس نے مروا دیا تھا، ڈلوا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا، میرے دشمن ہیں آپ، فلانا ہے ٹھکانا ہے، حضرت سب سنتے رہے۔ جب وہ سب کچھ بول چکا، فرمایا کچھ اور کہنا ہے؟ کہا نہیں، کہنا کیا ہے؟ کوئی کس دن کی دشمنی نکالی آپ نے؟ کہا سن، میرے سچ نے تجھے بچایا ہے۔ اگر جھوٹ بولتا پولیس والے اندر بھی جاتے، تو پکڑا بھی جاتا، میں رسوا بھی ہوتا، وہ جھوٹ تباہ کر دیتا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ہمیں، ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پہ عمل کیا ہے۔ سچ بولتے ہی نہیں ہے، سچ ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، اور تو سچ کا فیضان دیکھ کہ سچ کے فیض سے تو کیسے بچا ہے۔ بس مسلمانوں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان سے محبت کرو تو محبت اپنے اوپر طاری کرو۔ انہوں نے سجدوں کو اپنے اوپر طاری کیا تھا، آپ بھی اپنے اوپر سجدوں کو طاری کرو۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا فیض جاری و ساری رکھے، اور ہمارے مخدوم حضرت سید معراج میاں صاحب مد ظلہ النورانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ اچھی عمر عطا فرمائے، اور ان کے فیوز کو جاری رکھے۔ ایک بزرگ آدمی، ایک شریف آدمی، ایک بے منہ کے آدمی، اور میں تو کہتا ہوں جو آج کل بے منہ کا ہو جائے وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک اچھی اور نعمت بھری شخصیت آپ لوگوں کے بیچ ہے۔ ہم تو کبھی کبھار دعائیں ان بزرگوں کے لینے کہیں مل گئے تو آ گئے، یا انہوں نے بلا لیا تب آ گئے، باقی آپ لوگ تو قرب و جوار میں رہتے ہو۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، سجدوں کی سچی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی محبت میں دنیا میں رکھے اور دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔